السلام علیکم۔ جیو ٹاکس میں ہوں جہانزیب عباسی۔ بھارت کو ایک اور دھچکا لگا ہے اور یہ معاشی طور کے اوپر بھی اس سے بھارت کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو برکس ممالک کے سب سے اہم ملک ہیں برازیل کی طرف سے، انہوں نے بھارت کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی تھی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ میزائل سسٹم خریدنے سے برازیل نے معذرت کر لی ہے اور جو بات چیت کا پروسیس ہے وہ اس کو روک دیا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ برازیل کی فضائیہ نے بھارتی آکاش میزائل کے پرانے ورژن میں دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن اب وہ ایم بی ڈی اے نامی یورپی کمپنی کے تیار کردہ جو میزائل سسٹم ہے اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، جس کی مارک تقریباً 45 کلومیٹر تک ہے، جبکہ آکاش کی رینج جو ہے وہ 25 سے 30 کلومیٹر کے درمیان تھی، یعنی تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر یہ بہتر مارک اس کی ہے، زیادہ مارک ہے۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ برازیلی حکام کو یہ خدشہ تھا کہ بھارت کی جانب سے دی جانے والی پیشکش میں جدید آکاش جو ہے، جو این جی سسٹم ہے، وہ شامل نہیں ہے، جو کہ ابھی تیاری کے مراحل میں ہے۔ اس لیے انہوں نے یورپی پیشکش کو ترجیح دی، جس میں جدید ٹیکنالوجی، بہتر رینج اور یورپی ممالک میں پہلے سے آزمودہ دفاعی نظام جو ہے وہ شامل ہے۔ یورپی کمپنی جو ایم بی ڈی اے کی جانب سے فراہم کیے جانے والے انہینسڈ موڈیولر ایئر ڈیفنس سولوشنز ہیں، اس سسٹم میں جو CAMMER میزائل استعمال ہوتا ہے، جو کہ 360 ڈگری دفاعی صلاحیت، سافٹ ورٹیکل لانچ ٹیکنالوجی اور جدید ریڈار اسکیئر کے ساتھ لیس ہے۔ یہ نظام پہلے ہی برطانیہ، اٹلی اور پولینڈ میں جو ہے وہ تعینات ہو چکی ہے، اور اب بھارت جو ہے اس سے بات چیت روک کے برازیل جو ہے وہ اب اس یورپی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برازیل اس معاہدے کے تحت تقریباً 920 ملین امریکی ڈالر، تقریباً 5 ارب برازیلین ریلز مالیت کا دفاعی نظام حاصل کرنا چاہتا ہے، جس میں لانچز ہیں، میزائل ہیں، ریڈار ہے اور کمانڈ سسٹم جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے جو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور برازیل کے صدر کے درمیان حالیہ ملاقات میں دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے سپتمبر 2023 میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی تھی اور سائبر سیکیورٹی، خلائی تحقیق اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات کی تھی۔ تاہم آکاش میزائل معاہدے پر دونوں ممالک کے درمیان کوئی حتمی پیش رفت نہ ہوئی، اور بھارت کے جو سفارتی حلقے ہیں ان میں اس معاملے پہ تشویش پائی جاتی ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کے لیے ایک سفارتی دھچکا ہے، کیونکہ آکاش میزائل کو بھارت کی مقامی دفاعی صنعت کی کامیابی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور بھارت اس نظام کو کئی ممالک کو برآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں ویتنام، فلپائن اور ارجنٹینا شامل ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی منصوبہ بندی تھی بھارت کی، جو اس کو ناکامی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ برکس کے اندر بھارت کی شمولیت کو ویسے بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، جہاں پہ برکس کے اندر بھارت کی موجودگی کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، وہیں پاکستان خواہش مند ہے برکس میں شامل ہونے کے لیے۔ وہیں تیسری طرف ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کے اوپر 10% ٹیرف اس وجہ سے عائد کیا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن کے لیے جو برکس کی طرف سے جو ڈالر کو کمزور کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ تمام ممالک چاہے وہ بھارت ہی کیوں نہ ہوں ان کو اضافی ٹیرف جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو اس معاملے پہ بھی سفارتی ناکامی بھارت کی کنسیڈر کی جا رہی ہے کہ بھارت کو اس معاملے پہ بھی جو ہے وہ سفارتی محاذ کے اوپر ناکامی ہوئی ہے، تو ہر محاذ کے اوپر انڈیا جو ہے وہ اس معاملے پہ ہمیں ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔